الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان ذی الحجہ شریف کا یہ مبارک مہینہ جلوہ فرما ہے، جس کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں اور اسی ماہ مبارکہ میں اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق 10، 11، 12 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت قربانی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ مولا کریم ہم نے جو قربانیاں اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے پیش کی ہے انہیں قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی ماہ مبارکہ کی 18 تاریخ کو جو کہ آج ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی خلیفہ صوم سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی ماہ مبارکہ کی 18 تاریخ کو سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے چند گزارشات بارگاہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کی جائے، تاکہ پروردگار عالم ہمیں بھی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بھلائی کو مقرر فرما دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے۔ سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جن لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی
ان میں سے ایک ذات سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتیں رہی، کوششیں رہی، سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ نام آپ کا عثمان ہے، لقب آپ کا ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا، اور ان کو ذو النورین صرف سنی ہی نہیں کہتے بلکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ انہیں ذو النورین کہتے ہیں۔ ذو النورین کا مطلب دو نور والا۔ انہیں دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں، تو ایک بیٹی کی بنیاد پر ایک نور والے ہوئے، اور دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی تو جس کی بنیاد پر انہیں ذو النورین دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ لوگ ماننے پر آئے تو حضور کی بیٹی کو نور مان لیں۔ کس کو نور مان لیں؟ بیٹی کو تبھی تو کہا جاتا ہے ذو النورین دو نور والا۔ بیٹی کو تو نور مان رہے ہیں، تبھی تو عثمان غنی کو ذو النورین کہہ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نور نہیں، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی نور والے ہیں، آپ کا سارا گھرانہ بھی نور والا ہے۔ تو سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین جو کہا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئیں، اور یہ فضیلت، یہ خصوصیت سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک یہ خصوصیت کہ کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں رہی ہو، یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا سرکار عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس وقت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی اور انتقال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے 40 بیٹیوں کو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ۔ ایک روایت بڑی مشہور سی روایت جو مشکاہ شریف میں بھی موجود ہے اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا، مگر میرا جنت میں ساتھی میرا عثمان ہوگا۔ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں تقریباً 34 سال کی عمر مبارکہ تھی سیدنا سرکار عثمان غنی کی جب آپ مسلمان ہوئے۔ خاندان والوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو خاندان والوں نے آپ کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، سختی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کا چچا نام جس کا حکم بن العاص تھا اس نے آپ کو کمرے کے اندر قید کر دیا اور کہا نہ کھانا دیا جائے گا نہ پانی دیا جائے گا، اور آپ کے اوپر ظلم و زیادتی اس نے کرنا شروع کر دی اور کہا باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر کے تو نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا ہے،
اب تجھے اس کمرے سے اسی وقت باہر نکالا جائے گا جب تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہماری اور آپ کی طرح وہ لوگ تھوڑی تھے کہ چند روٹی اور 2 بوٹی کے اندر اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ ڈالے۔ وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے۔ ہماری اور آپ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہم ایک چائے کے کپ کے اندر اپنے مذہب کا سودا کر دیتے ہیں، چند روپیوں کے اندر اپنے مسلک کا سودا کر دیتے ہیں۔ مگر وہ سیدنا سرکار عثمان غنی چچا نے کہا کمرے سے اس وقت تک نکالا نہیں جائے گا جب تک کہ تم مدینے والے کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ دیتا۔ سیدنا سرکار عثمان غنی نے کہا ہمارا جنازہ تو اس کمرے سے نکلے یہ تو ہمیں گوارا ہے، مگر سینے سے مصطفیٰ جان رحمت کا ایمان نکل جائے، ان کی محبت نکل جائے، یہ عثمان کو نہ آج گوارا ہے نہ کل گوارا ہے۔ جب چچا نے بھی دیکھا کہ یہ تو اسلام پر بالکل ڈٹ چکا ہے، یہ تو دین پر بالکل قائم ہو چکا ہے اور یہ تو ایک قدم بھی دین سے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں، تو اس نے سوچا اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا کہ عثمان کو آزاد کر دیا جائے۔ چچا نے بھی تک ہار کر کے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے اندر کئی سارے دور آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام سیدنا سرکار عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اسلام تو 34 سال کی عمر میں لے کر کے آئے، مگر اسلام لانے سے پہلے بھی سیدنا سرکار عثمان غنی کی شان یہ تھی شراب سے آپ دور رہتے تھے، بتوں کی پوجا سے آپ دور رہتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بری تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں تمام لوگوں میں اگر سب سے زیادہ حیا کرنے والا کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں میرا غلام عثمان ہے۔ اس کی حیا کا عالم تو یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں سیدنا سرکار عثمان غنی اگر تنہائی میں بھی غسل کرتے تو اپنے بدن سے کپڑا نہیں ہٹاتے، بلکہ کپڑا پہن کر کے تنہائی میں بھی سیدنا سرکار عثمان غنی غسل کیا کرتے تھے۔ اور حیا کا عالم یہ کہ جس دن سے سیدنا سرکار عثمان غنی نے نبی کا مبارک چہرہ دیکھا، اس کے بعد سیدنا سرکار عثمان غنی نے اپنی نگاہ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں جن نگاہوں سے نبی کا جلوہ دیکھا گیا ہو پھر دل گوارا نہیں کرتا کہ ان نگاہوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی دیکھا جائے۔ یہ سیدنا سرکار عثمان غنی آنکھوں سے جس دن سے حضور کا چہرہ دیکھا اس کے بعد سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ اور آپ پڑھیں سیدنا سرکار عثمان غنی کی سیرت مبارکہ، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ جس دن بیعت کے لیے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں دیا، اس کے بعد سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سیدھا ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ نجاست کی جگہ پر نہیں لگایا۔ فرماتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور اس ہاتھ کی شان یہ ہے کہ جب حضور کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دے دیا گیا ہے تو اب یہ کسی گندی جگہ پر ہاتھ نہیں لگے گا، نجاست کی جگہ پر ہاتھ نہیں لگے گا۔ اپنی شرمگاہ پر بھی سیدنا سرکار عثمان غنی نے اپنا ہاتھ نہیں لگایا جب حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ یہاں پر رک کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ سوچیں، ایک تو یہ لوگ ہیں کہ جس دن سے حضور کا چہرہ دیکھا اس کے بعد کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، اپنا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ دل میں تمنا تو یہ ہے کہ ہم گنبد خضرا دیکھیں، خانہ کعبہ دیکھیں، رات کو سوئیں تو دعا کر کے سوئیں کہ خواب میں حضور تشریف لائے، ہماری کیفیت یہ ہے۔ مگر دوسری طرف حال یہ ہے کہ جن آنکھوں سے بندہ گنبد خضرا دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے انہی آنکھوں سے فلمیں بھی دیکھتا ہے۔
جن آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے، پھر انہی آنکھوں سے موبائلوں کی اسکرینوں پر غیروں کی بہن بیٹیوں کو ننگا بھی دیکھتا ہے۔ یار جن آنکھوں سے بندے نے گنبد خضرا اور خانہ کعبہ دیکھنا ہے، بھلا ان آنکھوں سے بھی پھر غیر محرم لڑکیوں کو تکا جائے گا؟ بلکہ صحابہ کی کیفیت تو یہ ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، ایک صحابی رسول نام جن کا حضرت عبداللہ ہے، کھیت میں کام کر رہے تھے، تو کام کرتے 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 ان کے کانوں تک ایک خبر پہنچی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا۔ تو اسی وقت اس کلہاڑے کو، اس پھاوڑے کو زمین پر رکھا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، مولا تو مجھ سے میری آنکھیں لے لے۔ دعا قبول ہوئی، ان کی بینائی چلی گئی۔ تو لوگوں نے کہا عبداللہ سب تو آنکھوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آنکھوں کو جانے کے لیے دعا کرتا ہے؟ ارشاد فرماتے آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا جائے۔ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نا، انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ تو یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے بندہ گنبد خضرا دیکھے، آنکھیں اس لیے اللہ نے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھا جائے، آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھا جائے، آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے قدرت کے نظاروں کو دیکھا جائے، آنکھیں اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ان آنکھوں سے بندہ ماں باپ کا چہرہ دیکھے، آنکھیں اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ ان آنکھوں سے بندہ علماء کی زیارت کرے، آنکھیں اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ ان آنکھوں سے صالحین کی زیارت کرے، آنکھیں اس لیے اللہ نے نہیں دی کہ بندہ ان آنکھوں سے گناہ کرے، آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے بندہ بے حیائیوں کے مناظر دیکھے۔ سیدنا سرکار عثمان غنی کی سیرت طیبہ میں آپ کے حوالے سے یہ بھی روایت نقل کی گئی، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا مگر آنے سے پہلے اس نے ایک غیر محرم لڑکی کو دیکھا۔ سیدنا سرکار عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا اے آنے والے، مجھے تیری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر نظر آتا ہے، مجھے تیری آنکھوں میں زنا کا اثر نظر آتا ہے۔ اس نے کہا نبی تو انتقال فرما گئے، کیا نبی کے انتقال کر جانے کے بعد بھی صحیح وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر نظر آتا ہے؟ سیدنا سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا مگر اللہ نے عثمان کو وہ مقام دیا ہے کہ عثمان اپنے ایمان کی برکت سے لوگوں کے حالات کو جان لیتا ہے۔ اس نے کہا سرکار معاف کیا جائے، آنے سے پہلے ایک غیر محرم عورت کی طرف میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھی۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اسی لیے تیری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی سے بدکاری کرنے کوئی زنا کہتے ہیں۔ ہم نے اگر کانوں سے حرام سنا یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھ سے حرام کو پکڑا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، پاؤں حرام کی طرف لے کر کے گئے یہ پاؤں کا زنا ہے، دل و دماغ میں گندے خیالات ہم نے سوچے یہ دل و دماغ کا زنا ہے، آنکھوں سے بے حیائیوں کے مناظر دیکھے یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور ایسے زنا کرنے والوں کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی آنکھوں کو حرام کاموں کے اندر لگائے رکھا کل قیامت کے دن جہنم کی لوہے کی سلاخیں اس کے آنکھوں کے اندر ڈالی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اپنے کانوں کو زنا میں اور حرام میں لگائے رکھا، آقا فرماتے ہیں جہنم کا پگھلایا ہوا کھولتا ہوا سیسا ان لوگوں کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ یار اگر کان میں درد ہو اور کسی دن بندہ لہسن کا تیل گرم کروا کر اپنے کان میں ڈلوائے تو 15 مرتبہ بیوی اور بیٹی سے کہتا ہے بیٹی کان میں تیل ڈالنے سے پہلے دیکھ لینا تیل زیادہ گرم تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے باپ کو تکلیف ہو جائے۔ بیوی سے کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تیرے شوہر کو تکلیف ہو جائے۔ آج دنیا کا گرم کیا ہوا تیل ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے کان میں ڈالا جائے، تو جن لوگوں نے اپنے کانوں کو حرام میں لگائے رکھا، جن لوگوں نے آنکھوں کو حرام میں لگائے رکھا، وہ سوچے کہ دنیا کا گرم کیا ہوا نہیں
جہنم کی آگ کا گرم کیا ہوا، اور وہ بھی اللہ اکبر تیل نہیں پگھلایا ہوا سیسا، ایسے لوگوں کے کانوں میں ڈالا جائے گا جو کانوں کو حرام میں لگا کر کے رکھتے ہیں۔ اور معاف کرے بڑی معذرت کے ساتھ جب بات آئی تو بات میں کہتا چلوں، اب تو کنڈیشن یہ ہے، لوگوں کا اس وقت تک دن اور رات ہی نہیں کٹتا جب تک کہ وہ گانے نہ سن لے۔ ہاتھ سے کام بھی چل رہا ہے، کانوں میں گانے بھی سنے جا رہے ہیں۔ اب تو ایئر فون بھی اس لیے خریدے جاتے ہیں تاکہ گانے سنے گا، پورا پورا دن، پوری پوری رات، اللہ خیر فرمائے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت جن فتنوں کی بنیاد پر تباہ ہوگی ان میں ایک بڑا فتنہ گانا باجا ہوگا۔ جب یہ امت میں عام ہو جائے گا تو میری امت کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ آج آپ دیکھیں گانا باجا کس قدر عام ہوا۔ وہ کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں گانا باجا نہ ہو؟ وہ کون سی دکان ہے کہ جس دکان میں گانا باجا نہ ہو؟ وہ کون سا موبائل ہے کہ جس موبائل میں گانا نہ ہو؟ اور وہ کون سا رکشہ اور کون سی کار ہے کہ جس کار میں گانا باجا نہ ہو؟ پھر یہ امت تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جس قوم کو قرآن کی تلاوت سننی چاہیے اس قوم کو گانے سننے میں مزہ آتا ہے، جس قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سننی چاہیے اسے گانے سننے میں مزہ آتا ہے۔ اور اب تو حال یہ ہوا، چاہے واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، لوگ کسی طرح کا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ساتھ میں گانا سیٹ کرتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کی تصویر ڈالی، ساتھ میں لکھ دیا آئی مس یو پاپا، میں آپ کو مس کر رہا ہوں۔ جب تک زندہ رہا باپ بیچارہ پانی نصیب نہیں ہو پایا اسے، اور مرنے کے بعد یاد کر رہا ہے، تو یاد کر رہا ہے تو باپ کی تصویر موبائل پر لگانے سے کیا اسے فائدہ ملے گا؟ اگر واقعی میں تو باپ کو یاد کر رہا ہے تو جا قبرستان اور جا کر کے آدھا پون گھنٹہ بیٹھ اس کی قبر کے قریب اور پڑھ قرآن، پڑھ درود شریف، پڑھ کلمہ شریف، تب واقعی میں تو باپ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ موبائلوں پر فوٹویں لگانے سے اور انسٹاگرام پر باپ کی ویڈیو ڈالنے سے کیا باپ سے محبت ہوتی ہے؟ اور آپ دیکھیں صرف یہیں تک محدود نہیں، جناب نے ساتھ میں گانا سیٹ کیا تاکہ اگر باپ کی قبر میں عذاب کم ہو رہا ہو تو میری اس بدماشی کی وجہ سے اس کی قبر کا عذاب اور بڑھ جائے۔ زمین پر اولاد نیکی کرتی ہے تو ثواب باپ کو قبر میں پہنچتا ہے، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد زمین پر اولاد گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا ماں باپ کو قبر میں دی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کا یہ عمل ماں باپ کی قبر میں کیا عذاب کا سبب نہیں بنے گا؟ کس قدر لوگوں کو گانے باجوں سے محبت ہوئی، بیٹے کا جنم دن ہے 4 فوٹویں ڈالی، ساتھ میں گانا سیٹ کر دیا، ہر جگہ گانا باجا، ہر جگہ گانا باجا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے بارش کے برسنے سے زمین میں سبزہ اگتا ہے اسی طریقے سے گانے باجے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے گانا سننا، یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ اس لیے عرض یہ کرنے چلا تھا، خیر بات کہاں سے چلی کہاں پہنچی۔ سیدنا سرکار عثمان غنی کتنے حیا والے تھے، جب سے حضور کا چہرہ دیکھا اس کے بعد سیدنا سرکار عثمان غنی نے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ اگر ہو کسی کے بھائی کے موبائل میں گانے تو ڈیلیٹ کر دے انہیں۔ ہماری کامیابیاں ان گانوں اور فلموں میں نہیں، ہماری کامیابی تو مصطفیٰ کی نعتوں میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے۔ یار ابھی دیکھیں نا وہ کون سا علاقہ ہے سویڈن، وہاں قرآن مقدسہ کی بے حرمتی کی گئی اور ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں۔ ہم نے بھی قرآن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں، پورا ہفتہ گزر گیا مگر ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو کھول کر کے اس کی تلاوت نہیں کی؟ ہم نے بھی کوئی اچھا سلوک قرآن کے ساتھ نہیں کیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے
کہ قرآن کی تلاوت کو اس قدر عام کر دیا جائے، اس قدر عام کیا جائے کہ ہر جائز کام شروع بعد میں کیا جائے گا، قرآن کی تلاوت پہلے کی جائے گی۔ ہر جگہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے، ہونا تو یہ چاہیے۔ تو سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کا نام، اس ذات کا نام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، مگر میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ سیدنا سرکار عثمان غنی کی ذات مقدسہ، نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اس ذات کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر بیت الرضوان کا موقع تھا، بیعت کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے، حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ نے اپنا اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھا، عثمان غنی وہاں پر موجود نہیں۔ جب سب نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھ دیا، پھر آخر میں حضور علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھ کو میرے نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ وہ ذات سیدنا سرکار عثمان غنی کی بدر میں حضرت عثمان غنی حاضر نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں تھی، اور ان کی طبیعت علیل ہو گئی تھی جب جا رہے تھے بدر کے لیے مسلمان حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ رمضان شریف کے مہینے میں 17 رمضان کو ہوئی، تو جب گئے تو سیدنا سرکار عثمان غنی سے میرے نبی نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ سیدنا سرکار عثمان غنی گئے نہیں، لیکن جب واپس فتح و کامرانی کا مژدہ لے کر کے واپس صحابہ پلٹے اور مال غنیمت تقسیم کیا گیا، تو جہاں اور بدر میں شرکت کرنے والوں کو مال غنیمت ملا، وہیں پر ایک بندے کا حصہ مصطفیٰ جان رحمت نے عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا، اور بدر میں شرکت کرنے والوں میں جہاں اور کا نام آتا ہے وہاں پر سیدنا سرکار عثمان غنی کا بھی نام آتا ہے۔ یہ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے خوب دولت دی تھی ان کو، مگر انہوں نے دولت کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، بلکہ جب بھی خرچ کیا ہے حضور کے دین کے لیے خرچ کیا ہے۔ اتنا خرچ کیا، انتظار کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی جانب سے کوئی اشارہ ملے تاکہ عثمان اپنا مال خرچ کرے۔ خوب خرچ کیا۔ مدینہ شریف جب حضور علیہ السلام آئے نا ہجرت کر کے، تو مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام بیر روما تھا۔ اب تو اس کنویں کا نام بیر عثمان ہے، پہلے بیر روما تھا۔ تو اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی میٹھا پانی مل نہیں پاتا تھا جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، اور جس کا وہ کنواں تھا وہ پانی بیچتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اس کے پانی کو خرید سکے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے جب انہوں نے شکایت کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کنویں کے مالک سے کہا یہ کنواں تو مسلمانوں کو دے دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کنواں دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کنواں عطا کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بھائی میں کسی سے کہوں یہ مکرانے کا پلاٹ تو لے لے، مجھے دے دے، اور میں تجھے اس کے بدلے جے پور کا پلاٹ دیتا ہوں، تو یہ وہی کہہ سکتا ہے نا جو جے پور کے پلاٹ کا مالک ہوگا۔ اب جے پور میں اس کا کوئی پلاٹ ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے جے پور میں پلاٹ دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے نا کہ جب وہاں پر کسی پلاٹ کا مالک ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کنویں کے مالک سے کہا یہ کنواں تو مسلمانوں کو دے دے، میں تجھے جنت میں کنواں دیتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی خود ہے، مگر مالک مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ آقا جسے چاہتے ہیں جنت میں محل عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جنت میں کنواں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نے فرمایا یہ کنواں مسلمانوں کو دے دے، میں تجھے جنت میں کنواں عطا کرتا ہوں۔ اس نے نہیں دیا،
کہ یہی تو میرے اور میرے بچوں کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہے. لیکن عثمان غنی کو پتہ چلا کہ ایسی ایسی بات ہے. آپ اس کے قریب گئے اور جا کر کے کہا اسے کتنے میں بیچتا ہے. اس نے بھاری قیمت بتائی اس کنویں کی. سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے اسے قیمت دے کر کے اس کنویں کو خریدا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، جو بشارت اس کے لیے تھی کہ وہ کنواں مسلمانوں کو دے دے تو اسے جنت میں کنواں مل جائے گا، اگر وہ کنواں میں مسلمانوں کو دے دوں تو کیا وہ بشارت میرے لیے بھی ہوگی؟ آقا فرماتے ہاں عثمان. سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں آقا میں نے اس کنویں کو خرید لیا ہے، اب میں اللہ کی رضا کے لیے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. آج بھی وہ کنواں مدینہ منورہ میں موجود اور اس کنویں کو بیر عثمانی کہا جاتا ہے. یہ سیدنا سرکار عثمان غنی 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی، 2 مرتبہ سیدنا سرکار عثمان غنی نے. بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں. آؤ بات ختم کرتے ہیں. ایک جنازہ لایا گیا. حضرت عبداللہ بن جابر صحابی رسول اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. ایک جنازہ لایا گیا. حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام، جنازہ لایا گیا ہے، آپ اس جنازے کو پڑھا دیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے. کیا فرمایا؟ زور سے بولو، زور سے. ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بندہ انتقال کر گیا ہے نا، یہ ہمارے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ ہمارے عثمان سے عداوت رکھتا تھا، دل میں دشمنی رکھتا تھا، اور جو عثمان کا دشمن ہے وہ اللہ رسول کا دشمن ہے، اور اس کا جنازہ نہ ہم پڑھائیں گے نہ ہم پڑھیں گے. اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی سنی کسی نبی کے دشمن کا نہ جنازہ پڑھے نہ جنازہ پڑھائے تو کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یار اس کا جنازہ سنی نے پڑھایا کیوں نہیں، اس کا جنازہ سنی نے پڑھا کیوں نہیں. یہ قوم میں فتنہ پھیلا رہے ہیں. نادان فتنہ نہیں پھیلا رہا، یہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہا ہے. جب عثمان کا جنازہ نبی نے نہیں پڑھا تو عثمان کے گستاخ کا جنازہ نبی نے نہیں پڑھا تو ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ ہم نبی کے گستاخ کا جنازہ پڑھیں؟ ارے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بولو تو صحیح، سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ جب عثمان کے گستاخ کا جنازہ نبی نے نہیں پڑھا تو آج کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم نبی کے گستاخ کا جنازہ پڑھیں یا پڑھائیں؟ کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ فتنہ پھیلانا نہیں، یہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خیر یہ سیدنا سرکار عثمان غنی فرمایا جو عثمان کا گستاخ ہے وہ اللہ رسول کا گستاخ ہے. آج کی 18 تاریخ کو سیدنا سرکار عثمان غنی شہید ہوئے اور بڑی دردناک شہادت تھی آپ کی. تقریباً 12 سال تک آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا. شروع کے 6 سال گزرے اطمینان و سکون کے ساتھ، اور آخر کے جو 6 سال تھے ان کے اندر معاملات پیچیدہ ہونے لگے. اس کی ایک تفصیل ہے، وقت اتنا نہیں کہ میں تفصیل بتاؤں. المختصر ہوا یوں کہ سیدنا سرکار عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا گیا. 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے کے لیے کچھ. سرکار مولائے کائنات نے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان سب کو یہ حکم دیا کہ تم عثمان کے گھر کے قریب جا کر کے حفاظت کرو، کوئی ظالم ان کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے. لیکن پیچھے کے راستے سے دیوار پھاند کر بدبخت سیدنا سرکار عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے اور سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
راوی فرماتے ہیں جس وقت سیدنا سرکار عثمان غنی کی شہادت ہوئی اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے یار! 40 دن سے گھر کو گھیر رکھا ہے ظالموں نے، مگر اس وقت بھی اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت۔ آپ کی گردن پر وار کیا گیا، خون نکلا، اور خون کا پہلا قطرہ قرآن کی جس آیت پر گرا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس آیت پر آپ کے خون کا پہلا قطرہ گرا۔ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کا نام شہید بعد میں ہوئے، ان کی شہادت کی خبریں مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے اپنے گھروں پر ان کی نیاز کا، ان کی فاتحہ کا اہتمام کریں، اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں۔ قرآن سے سیدنا سرکار عثمان غنی کو بڑا پیار تھا، ہو سکے زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک رکوع ہر بندہ جسے قرآن پڑھنا آتا ہو قرآن پڑھے، اور جسے کوئی متفرق صورتیں، سورہ اخلاص، جو بھی صورتیں قرآن کی آتی ہو، اپنے گھر پر قرآن کی ان صورتوں کی تلاوت کر کے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرے، تاکہ ان کی مزار مقدسہ پر پھر ان کی جو قبر مبارک بنی وہ جنت البقیع شریف میں بنی۔ سیدنا سرکار عثمان غنی کی اور آپ کی وصیت بھی یہ تھی، ان کی قبر مبارکہ پر جو رحمت و انوار کی بارش نازل ہو رہی ہے، اللہ ان رحمتوں کی اور ان انوار کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مولا کریم ہمیں نبی اور نبی کی آل اور نبی کے صحابہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جن بھائیوں نے سنت نبی